رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ناظرین، آج ہم اللہ کے راستوں میں محنت کے بارے میں بات کریں گے۔ کسی بھی انسان کو جب ایمان کی دولت نصیب ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی ہے، یقین کی دولت ملتی ہے، اللہ کی محبت نصیب ہوتی ہے، تو وہ لازماً اس بات کے لیے کوشاں ہو جاتا ہے کہ وہ ان راستوں پر چلے اور اس منزل تک پہنچ سکے جہاں وہ اپنے رب کو راضی کر سکے۔ دنیا میں ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے خیر کا جذبہ رکھا ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ خیر کی تلاش ہر انسان کو ہوتی ہے، لیکن خیر کو پانے کے لیے محنت اور کوشش سب نہیں کرتے۔ بہت سے لوگ محض تمناؤں اور آرزوؤں سے کام لیتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ صرف خواہشات کی بنا پر وہ ایک اچھی منزل کو پا لیں گے، حالانکہ ایسا کرنا محال ہے، ایسا ہونا نہایت مشکل ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ۔ والذین جاہدوا فینا، وہ لوگ جو ہمارے راستے میں جد و جہد کریں گے، کوشش کریں گے، تو ہم پر ذمہ ہے کہ ہم لنہدینہم، البتہ ہم ضرور ضرور ہدایت دیں گے ان کو۔ کس چیز کی؟ سبلنا، اپنے راستوں کی، یعنی ان راستوں کی، ان کاموں کی، ان طریقوں کی رہنمائی کریں گے جو اللہ کی رضا تک ان کو پہنچا دیں گے۔ لیکن اس کے لیے شرط کیا ہے کہ وہ کوشش کریں، محنت کریں، اور ایسی کوشش کرنے والے جو احسان کے درجے میں کوشش کریں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اللہ تعالیٰ محسنین کے ساتھ ہے۔ یہ آیت سورۃ العنکبوت کی آخری آیت ہے، آیت نمبر 69۔ اس سورت کا آغاز ہوتا ہے أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ۔ کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ اتنا کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اور وہ آزمائے نہ جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے پہلے لوگوں کو بھی آزمایا تاکہ وہ دیکھے کہ کون اپنی بات میں سچا ہے اور کون نہیں، اور کون اس کے راستے میں جد و جہد کرنے والا ہے۔ ایمان کا دعویٰ تو بہت لوگ کرتے، لیکن ایمان لانے کے بعد اللہ تعالیٰ ہر مومن کو کسی نہ کسی درجے میں آزماتا ضرور ہے۔ یہ آزمائش کس لیے ہوتی ہے؟ تاکہ انسان کے ایمان کی سچائی سامنے آئے، تو جو سچا ہوگا وہ مسلسل اللہ کے راستے پر چلتا رہے گا۔ اس راستے میں جو بھی تکلیفیں، پریشانیاں، آزمائشیں آئیں گی وہ ان کو برداشت کرتا چلا جائے گا، لیکن وہ اس راستے کو چھوڑے گا نہیں۔ تو جو شخص مختلف طرح کے دنیا کے فتنوں میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو حق پر جمائے رکھے اور اس کے لیے محنت کرے، تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ اسے ضرور اس کی منزل تک پہنچائے گا۔ ابن قیم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جہاد کو ہدایت اور محنت کے ساتھ معلق کیا ہے، یعنی ہدایت کے لیے شرط رکھی ہے کہ انسان کوشش اور محنت کرے۔ لوگوں میں سے جو زیادہ جہاد کرنے والا ہے وہ کامل ہدایت والا ہے، اور نفس کا جہاد سب سے زیادہ فرض جہاد ہے۔ یعنی انسان باقی سب سے لڑ لیتا ہے، لیکن اپنے آپ سے لڑنا سب سے مشکل کام ہوتا ہے، تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ یہ سب سے بڑا جہاد ہے۔ خواہش کے ساتھ جہاد کرنا، شیطان، دنیا کی دولت کے ساتھ جہاد کرنا، یعنی اس طرح کی اٹریکشنز اور اتنے فتنوں کے ساتھ جہاد کرنا۔ جو شخص ان چار چیزوں کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے جہاد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اپنے رضا کے راستوں کی ہدایت عطا فرماتا ہے۔ یعنی جو ان چار طرح کی چیزوں کو کنٹرول کر لیتا ہے یا ان کے پھندے میں نہیں پھنستا بلکہ ان کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی راہ دکھاتے ہیں، وہ راہ جو اس کو جنت تک پہنچاتی ہے۔ اور جو شخص جہاد کو چھوڑ دیتا ہے وہ ہدایت سے اس قدر محروم رہ جاتا ہے جس قدر وہ جہاد کو معطل کرتا ہے۔ یعنی جتنی کوشش چھوڑتا ہے اتنے ہی اس کے لیے ہدایت کا راستہ یا ہدایت کا حصہ کم ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو اس لیے ہم سب پر لازم ہے کہ ہم اللہ کے راستے پر چلنے کے لیے مسلسل محنت اور کوشش سے کام کرتے رہیں۔ اس میں دو چیزیں ہیں کرنے کی، ایک ہے اپنے نفس کے ساتھ جہاد
اور دوسرا ہے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کے لیے جد و جہد اور کوشش۔ نفس کی ترغیبات اور نفس کی خواہشات بھی ایسی ہیں کہ جن پر قابو پانا ایک بہت مشکل کام ہوتا ہے، اور اس کے لیے بسا اوقات دوسرے کسی کو بھی علم نہیں ہوتا کہ انسان اپنے ساتھ کیسی کیسی اسٹرگل کر رہا ہے۔ اور جہاد کا لفظ بھی قابل غور ہے کہ جس میں بہت بڑی کوشش درکار ہوتی ہے، یعنی جہاد صرف کوشش نہیں بلکہ بڑی کوشش کا نام ہے کہ انسان اپنی کمزوریوں پر اور اپنے نفس کی پھسلن اور خواہشات پر قابو پانے کے لیے، یعنی ایسی خواہشات جو اس کے اللہ کے راستے میں رکاوٹ بنتی ہیں، ان پر قابو پانے کے لیے سخت محنت سے کام لے، اخلاص سے کام لے، سچائی سے کام لے، کیونکہ یہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے، اور دوسرا کوئی بھی نہیں جانتا کہ انسان کے دل میں کیا وسوسے اٹھ رہے ہیں یا انسان کی نیت کس موقع پر کہاں سے پھسل گئی ہے، یہ صرف اللہ کو معلوم ہے۔ ایسے میں انسان کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ حق کو پانے کے لیے، حق پر استقامت کے لیے اور مرتے دم تک صحیح رستے پر رہنے کے لیے مسلسل کوشش کرتا رہے، مسلسل محنت سے کام لیتا رہے تاکہ وہ اپنی منزل تک پہنچ سکے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی لوگ تاریخ میں کامیاب قرار پائے، جن کا ذکر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا، ان سب نے مسلسل محنت اور کوشش کی۔ آدم علیہ السلام سے آپ دیکھیے کہ آدم علیہ السلام نے کس طرح اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی اور کس طرح وہ محنت کرتے رہے اپنے رب کی رضا پانے کے لیے۔ پھر اسی طرح نوح علیہ السلام نے 950 سال تک لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف بلایا، کیونکہ اپنے نفس کے ساتھ جہاد کے بعد دوسری چیز لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف بلانا، اس کے لیے محنت اور کوشش درکار ہوتی ہے، یعنی دعوت اللہ، کیونکہ انسان اکیلا اس راستے پر قائم نہیں رہ سکتا جب تک اس کے ساتھ اور لوگ بھی اس راستے پر نہ ہوں۔ تو ہم دیکھتے کہ پیغمبروں نے مسلسل لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف بلایا اور اس کے لیے سخت تکلیفیں، محنت اور مشقت برداشت کی۔ اسماعیل علیہ السلام کس طرح انہوں نے اپنے آپ کو ذبح ہونے کے لیے پیش کر دیا، یوسف علیہ السلام نے کتنی مشقتیں اٹھائی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیفوں اور مشقتوں کا تو اندازہ ہی نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ دنیا میں سب سے زیادہ جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے اس پر اتنی ہی زیادہ مشکلات آتی ہیں، لیکن ان سب مشکلات میں وہ ثابت قدم رہے اور اپنے مقصد سے نہیں ہٹے۔ یہی اس آیت کا مطلوب ہے کہ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، راستہ اس کو ملے گا، ہدایت اس کو ملے گی، منزل اس کو ملے گی جو محنت کرے گا، کوشش کرے گا، اپنے ساتھ بھی اور لوگوں کے ساتھ بھی۔ اپنے علاوہ دوسروں کے اخلاق سنوارنے اور ان کے عقائد درست کرنے اور انہیں سیدھے رستے پر قائم رکھنے، جن میں سب سے پہلے اپنا ہی خاندان آتا ہے، اپنے ہی بچے، اپنے ہی رشتہ دار آتے ہیں، یہ انسان کے لیے نہایت مشقت طلب کام ہے۔ اور انسان کی ان کوششوں کا مرکز و محور صرف خاندان ہی نہیں بلکہ باقی لوگ بھی ہیں، اور اس دائرے میں تمام انسانیت شامل ہو جاتی ہے، اور اس کام کو کرنے والوں کے لیے پھر بہترین اجر بھی ہے۔ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں میں افضل کون ہے؟ آپ نے فرمایا وہ جو اپنے مال اور نفس کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کرے، یعنی لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے میں اپنی جان بھی لگائے، اپنا مال بھی لگائے، اپنا وقت لگائے، اپنی صلاحیتیں لگائے، ایسا شخص دوسروں کے مقابلے میں افضل۔ انسان کو جو کچھ ملا ہے وہ محدود ہے، ہماری زندگی محدود ہے، ہمیں ملنے والی صلاحیتیں محدود ہیں، وقت کی کمی کا رونا تو ہر شخص روتا رہتا ہے، لیکن کچھ لوگ ہیں جو ان صلاحیتوں سے صرف اور صرف دنیا کمانے میں لگے ہوئے ہیں اور دنیا بنانے کے لیے وہ یہ ساری محنتیں، مشقتیں کرتے ہیں، لیکن کچھ لوگ اللہ کے بندے ایسے بھی ہیں کہ جو اپنے بعد دوسرے لوگوں کو جنت کے رستے پر چلانے کے لیے سخت محنت کرتے ہیں۔ ایسے لوگ محسنین ہیں اور ایسے لوگوں کو اللہ کی خصوصی مدد اور تائید حاصل ہوتی ہے۔ لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف بلانا حقیقت میں ایک بہت پرمشقت کام ہے، کیونکہ بعض اوقات لوگ اچھی بات سن کر بگڑ جاتے ہیں، اپنے پرائے ہو جاتے ہیں۔ ایسے میں جو شخص ان مشقتوں کو اللہ کی خاطر برداشت کرتا ہے اور صبر کرتا ہے اور پھر بھی ان کے لیے بھلائی کرتا رہتا ہے اور ان کے لیے خیر کی دعائیں کرتا ہے اور انہیں خیر کی راہیں دکھاتا ہے، تو یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کو نہایت پسند ہیں اور
وہ ان محنتوں اور کوششوں کو ضائع نہیں کرتا۔ اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بحیثیت امت مسلمہ کے ایک فرد کے ہم سب پر لازم ہے کہ ہم یہ کام کریں۔ یعنی اس میں صرف یہ نہیں کہ صرف ایک گروہ ہو یا چند لوگ ہوں جو یہ کام کریں، وہ بھی ہونے چاہیے، جیسا کہ قرآن مجید میں آتا ہے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اور تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے جو نیکی کی طرف بلاتے رہیں، اچھے کاموں کا حکم دیں اور برے کاموں سے روکتے رہیں، ایسے ہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ یعنی کامیابی کے لیے ضروری ہے، اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کام کو کرتے رہیں۔ لیکن صرف ایک مخصوص گروہ ہی کا یہ فریضہ نہیں، بلکہ امت کے ہر شخص، ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ خیر امت ہونے کے ناطے دوسرے انسانوں کو اللہ کے راستے کی طرف بلائے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہو۔ یعنی تم اپنے لیے نہیں، اپنے جینے کے لیے نہیں یا دنیاوی فائدوں کے حصول کے لیے نہیں، بلکہ انسانوں کی بھلائی اور فائدے کے لیے جینے والے ہو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، کہ مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے مددگار ہیں، وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ کیونکہ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید یہ صرف اسکالرز کی ذمہ داری ہے یا صرف مردوں کی ذمہ داری ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے مومن عورتوں کو بھی یہ ذمہ داری دی ہے کہ وہ نیکی کا حکم دیں اور برائیوں سے روکیں۔ تو اس لیے ہم میں سے ہر مسلم، ہر وہ شخص جو کامیابی چاہتا ہے، ہر وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ بننا چاہتا ہے، ہر وہ شخص جو حق کے راستے پر استقامت چاہتا ہے، اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اس راستے پر محنت کرے، کوشش کرے، جد و جہد کرے، حتیٰ کہ اللہ کی رضا کو پالے۔ قرآن مجید سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف بلانا، اللہ کی طرف دعوت دینا، اللہ پر ایمان لانے کی دعوت دینا، یہ تمام کاموں میں سے افضل ترین کام ہے۔ سورۃ فصلت میں آتا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور اس شخص سے بڑھ کر کس کی بات اچھی ہو سکتی ہے کہ جس نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا اور خود بھی اچھے کام کیے۔ وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور کہا کہ بے شک میں مسلمانوں میں سے ہوں، یعنی میں خود بھی اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہوں، خود بھی اس کے احکامات پر چلتا ہوں اور لوگوں کو بھی اسی طرف بلاتا ہوں۔ اللہ کی طرف دعوت دراصل ہے کیا؟ اللہ پر ایمان لانے کی دعوت، اس کی رضا کو پانے والے کام کرنے کی دعوت، نیکی کے راستوں کی دعوت، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی تمام انبیاء نے لوگوں کو اسی چیز کی دعوت دی کہ اے لوگو اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ ایک اور جگہ پر آتا ہے سورۃ الحدید آیت نمبر 8 میں کہ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا، اور رسول تم کو دعوت دیتے ہیں، تمہیں بلاتے ہیں تاکہ تم ایمان لے آؤ۔ دیگر رسولوں کے بارے میں بھی فرمایا گیا کہ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ۔ سورۃ الانعام آیت 48 میں فرمایا اور ہم جو رسول بھیجتے ہیں تو صرف اس لیے بھیجتے ہیں کہ لوگوں کو بشارت دیں اور ان کو ڈرائیں۔ کس کو خوشخبری، کس کو بشارت؟ جو اچھے کام کرے، اور کس کے لیے ڈراوا؟ جو غلط کام کرے۔ اگر لوگوں کو کوئی بتائے گا ہی نہیں، اگر ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے اور کون سا راستہ اللہ کا پسندیدہ ہے اور کون سا نہیں،